یہ اس طرح سے ہے نقوی صاحبہ، جو ہم نے یہ بتایا کہ پیدا ہونے سے 1 منٹ پہلے بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نطفہ ماں کے شکم میں نطفہ پڑتا ہے تو یہ قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ماں کے شکم میں جب نطفہ پڑتا ہے تو اسی لمحے اس میں ایک روح ڈالی جاتی ہے، اس میں ایک روح ڈالی جاتی ہے۔ اس روح کو کہتے ہیں روح جمادی، روح جمادی۔ یہ وہ روح ہے جو پتھروں میں پائی جاتی ہے نا، خاص پتھر ہیں کچھ، شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ روح جمادی جو پتھروں میں پائی جاتی ہے، اسی لمحے جیسے ہی ماں کے شکم میں نطفہ آیا، اسی وقت اس میں قدرت کی طرف سے روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس روح کو کہتے ہیں روح جمادی۔ 3 مہینے تک یہ روح رہتی ہے اور اس کا کام ہوتا ہے خون کو جمانا، خون کو جمانا۔ یہ روح جمادی کا کام ہوتا ہے۔ یہ سارا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے سب، کہ 3 مہینے تک وہ روح جمادی اس نطفے میں رہتی ہے اور خون کو جمع کرتی ہے۔ 3 مہینے تک وہ خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، ماں کے شکم میں خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے۔ 3 مہینے جیسے ہی پورے ہوتے ہیں، اسی لمحے جیسے ہی 3 مہینے پورے ہوئے، اسی لمحے ایک اور روح ڈال دی جاتی ہے خون کے اس لوتھڑے میں، ایک اور روح ڈالی جاتی ہے جسے روح نباتاتی کہتے ہیں۔ یہ روح درختوں میں پائی جاتی ہے، یہ روح درختوں میں پائی جاتی ہے۔ شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ جب روح نباتی اس خون کے لوتھڑے میں پڑتی ہے، اب اس کے نخوش بننا شروع ہوتے ہیں۔ روح نباتی آتی ہے تو وہ بیج میں سے نکلتا ہے ایک پودا، اس کے نخوش بننا شروع ہوتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، کوئی موٹی شاخ ہے، کوئی موٹا ڈالا ہے، کوئی پتلی شاخ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ روح نباتی کا یہ کام ہوتا ہے۔ پھر وہ جو خون کا لوتھڑا بنا، 3 مہینے تک روح نباتی اس میں رہے گی، اور روح نباتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ نقوش بناتی ہے وہ روح۔ یہ ہاتھ بنتے ہیں، پھر یہ انگلیاں بنتی ہیں، یہ بنتے ہیں، آپ کے چہرے کے نقوش بنتے ہیں، آپ کی ٹانگیں بچے کی، پھر اس کے بعد انگلیاں، یہ سارے نقوش بنتے ہیں۔ یہ روح نباتی کا کام ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے روح حیوانی پہ لے جاتے ہیں کہ روح حیوانی کا کام نہیں، روح حیوانی کا کام الگ ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، روح نباتی کا یہ کام ہے کہ اس گوشت خون کے لوتھڑے کو وہ ایک شکل میں، روح نباتی اسے ایک شکل میں لے آتی، نخوش بن جاتے ہیں، آنکھیں، کان، ہاتھ، انگلیاں سب بن گئی۔ جیسے ہی 3 مہینے پورے ہوئے، یعنی 3 مہینے روح جماتی، 3 مہینے روح نباتاتی، 6 مہینے پورے ہوئے۔ جیسے ہی 6 مہینے پورے ہوئے، فوراً ایک اور روح ڈالی جاتی، اسے روح حیوانی کہتے ہیں، اسے روح حیوانی کہتے ہیں۔ چرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں، روح حیوانی ڈال دی جاتی ہے۔ روح حیوانی جیسے ہی ڈالی جاتی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور ماں کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اب اس بچے کو خوراک چاہیے، ہوتا ہے نا، ہماری بزرگ خواتین ہیں وہ پھر اچھے اچھے کھانے بھی کھلاتی ہیں، کھوپرا بھی تو جوس بھی تو، یہ کھوپرا کھلاؤ، کھوپرا بچہ گوراؤ، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ وہ 3 مہینے، 6 مہینے بعد روح نباتی کے بعد جو 3 مہینے بچے، روح حیوانی ڈال دی گئی۔ اب بھوک بڑھ گئی ماں کی، اب بھوک بڑھ گئی، اور وہ اچھا کھانا کھائے گی، اس کا قد بڑھے گا،
یہ اپنے پورے قد میں آئے گا. روح نباتی نے تو ایک نقشہ بنا دیا, ایک شکل بنا دی. اس نقشے میں, اس بدن میں, اس جسم میں روح حیوانی ڈال دی گئی. اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی. اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی. اب وہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہلنے جلنے لگا, ماں کی بھوک بڑھ گئی. اب اس بچے کا قد روح حیوانی کے آ جانے سے بڑھنے لگا. تین مہینے تک روح حیوانی کا یہ پروسیس چلا. 3 مہینے جیسے ہی پورے ہوئے تو 9 مہینے ہو گئے نا. اب یہ بچے کی پیدائش کا وقت ہے, اب یہ ولادت کا وقت ہے. ایسا ہی جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک اسی لمحے چشم زدن میں عالم ارواح سے ایک روح آتی ہے, فرشتے لے کے آتے ہیں اور وہ انسانی روح اس بچے کے جسم میں دوڑا دی جاتی ہے. وہ انسانی روح جیسے ہی بچہ پیدا ہوا, ایک لمحہ بھی نہیں لگتا, جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا اسی لمحے عالم ارواح سے فرشتے ایک انسانی روح لائے اور ڈال دی اس جسم کے اندر. اب یہ بنا انسان. جب تک ماں کے پیٹ میں تھا حیوان تھا, جب تک پیدا نہیں ہوا تھا حیوان تھا. اور ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا 1 منٹ پہلے, پیدا ہونے سے 1 منٹ پہلے ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تو حیوان ہی تھا نا. پیدا ہونے کے بعد آتی ہے نا عالم ارواح سے انسانی روح, پھر ڈالتے ہیں نا فرشتے, اور باقی کچھ اور فرشتے ہوتے ہیں وہ یہ لطائف ڈال دیتے ہیں, وہ یہ لطائف ڈال دیتے ہیں. وہیں قریب شیطان بھی موجود ہوتا ہے, وہ نفس ڈال دیتا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. انسانی روح ڈال دی, اس کے بعد لطائف آ گئے, ہم آ گیا, وہیں قریب شیطان موجود ہے, اس نے نفس ڈال دیا. اب تیرے لیے امتحان کا یہ کمرہ جسے تو دنیا کہتا ہے کہ مرنا نہیں ہے مجھے 25,000 سال تک, یہ امتحان کا کمرہ ہے. چاہیے ایگزامینیشن روم, بس یہی سمجھ سے جیسے ٹرانزٹ لاؤنج ہوتا ہے. اس دروازے سے آئے, اس دروازے سے چلے گئے, اس فلائٹ سے اترے, ٹرانزٹ کیا اور دوسری فلائٹ میں بیٹھ گئے. یہ دنیا یہ ہے بس کہ کچھ لمحوں کا قیام, اس کے بعد واپسی, اس کے بعد واپسی. تو یہ ہے سارا مسئلہ کہ اگر پیدا ہونے سے 1 منٹ پہلے ماں کے پیٹ میں ہی بچہ مر گیا کیونکہ حیوان تھا. پہلی روح جمادی جو پتھروں میں پائی جاتی ہے, دوسری روح نباتاتی جو درختوں میں پائی جاتی ہے, تیسری روح حیوانی جو جانوروں میں پائی جاتی ہے. چرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں. ایسا ہی جیسے ہی بچہ پیدا ہوا 1 سیکنڈ, 1 لمحہ, 1 پل, 1 ساتھ فرشتے اسی لمحے اس کے اندر ایک انسانی روح عالم ارواح سے لا کر ڈال دیتے ہیں. اب بنا یہ انسان. پیدا ہونے سے 1 منٹ پہلے ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا کیونکہ انسان نہیں بنا تھا, اس لیے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. پیدا ہونے کے 1 منٹ بعد مرا, انسان بن چکا تھا, انسان اب نماز جنازہ تو ہوگی کیونکہ انسان بن چکا. ایسا ہی تو یہ نقوی صاحبہ آپ کا میسج دیکھ لیا تھا میں نے کل. میں نے سوچا میں کیا آپ کو میسج نہیں کیا جواب دوں, میں کل یہ پورا اس کا کر دوں گا تاکہ جو باقی لوگ ہیں, ظاہر ہے وہ ویڈیو ہم نے ڈال دیے تو باقی لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے. اور ہم نے کہا بھی تھا یہ کہ پھر دیں گے ہم جواب, ہے جی, پھر ہم دے دیے جواب. 3 مہینے کے یہ 3 ادوار ہے.
3 महीने रूह जमादी, 3 महीने रूह निबाती, 3 महीने रूह हैवानी। जैसे ही पैदा हुआ फौरन आलम अरवा से एक इंसानी रूह फरिश्ते लाए और दौड़ा दी उसके अंदर। अब बनाइए इंसान, जैसे ही वो फरिश्ते इंसानी रूह डालते हैं उसके अंदर, आप देख लीजिए बच्चा उसी वक्त रोता है, रोता है ना, क्योंकि उस पाक आलम से आया है। इस आलम शैतानी माहौल में, आलम नासूक में आया, डर जाता, वो रूह डर जाती है, रोता है बच्चा एकदम। जैसे ही बच्चा रोता है उसी वक्त तो हिजाब अकबर ही डालता है। तैयार है ना नफ्स डालना, नफ्स डाल चुका है वो, तो जैसी नफ्स आया इसे हिजाब अकबरी कहते हैं, फौरन बच्चा चुप हो जाता है। हिजाब अकबरी आया तो वो पाक आलम भूल गया, अपना आलम अरवा जहां से वो आया है उस आलम को भूल गया, डर तो पड़ गया, नफ्स आ गया अंदर, नफ्स आ गया अंदर। अब तेरा इम्तिहान शुरू हो गया प्यारे, और तुझसे ज्यादा इम्तिहान तेरे माँ बाप का शुरू हुआ। तू तो अभी बहुत छोटा सा है, चंद लम्हे तेरी उम्र है, तुझसे बड़ा इम्तिहान तेरे माँ बाप का शुरू हुआ। अल्लाह अकबर। दुनिया ने दुनिया ने इल्म के दरिया बहा दिए ना। इल्म का कद पहाड़ों के बराबर, अंबार लगा दिए इल्म के। ओह आज एक हफ्ता हो गया, कोई जवाब किसी का भी नहीं, किसी का भी। लाइव महफिल में बोला है ना मैंने तो, लाओ जवाब, होगा ये जवाब? नहीं होगा। क्या बात, ये सरकार की शाने पर, हक है, सरकार की शाने पर। बेशक ये पहली मर्तबा ये राज दुनिया में खुला है सरकार के दम करम से। बेशक पहली मर्तबा ये राज खुला है। ये प्रोसीजर क्या होता है? रूह है जमादी, रूह है निबाताती और रूह है हैवानी। रूह इंसानी तो दुनिया में आने के बाद डाली जाती है। लोग क्या समझते हैं? लोग क्या समझते हैं कि मर गया बंदा, मरता थोड़ी है। जब तक रूह जमादी, रूह निबाताती और रूह हैवानी जिस्म में है, कब्र में क्या होता है? यही होता है जी। ये तीनों रूहें होती है ना कब्र में। जब तक ये अंदर हैं तो तेरी बॉडी सलामत है, और एक रूह ने फिर दूसरी रूह ने तेरे जिस्म का साथ, पहले रूह हैवानी निकली, फिर रूह निबाताती निकली, बस अब डिकम्पोज होना शुरू हुआ, अब लावा बन के बहना शुरू हुआ। फिर रूह जमादी भी निकल गई, फिर कुछ भी नहीं बचा, फिर सिर्फ हड्डियां रह गई। है जी? देखते हो कभी ऐसा होता है, हुआ भी है। ऐसे हैं अल्लाह वाले, ऐसे अल्लाह के जिनसे प्यार करता है अल्लाह, कि उनकी बॉडियां आज भी सलामत है कब्रों में। कम हैं बहुत से, नहीं तो बाकी 90% फ्रॉडी हैं। 90% फ्रॉडी हैं। ये 10% या 5% लोग होंगे कि जिनकी बॉडी अब भी सलामत हैं उनकी कब्रों में। तो 5% लोग होंगे सच्चे लोग। वो कैसे सलामत है कि वो तीनों, रूह जमादी, रूह निबाताती और रूह हैवानी उनके जिस्म में मौजूद है। जिस दिन ये रूहें छोड़ देंगी उस दिन बह जाएगा लावे की तरह, डिकम्पोज हो जाएगा, खड़ा नहीं हो सकता कोई, इस कदर स्मेल होगी। ऐसे ही अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।